الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. ایام شہادت مخدومہ کونین زہرائے اطہر سلام اللہ علیہا اللہم اس پرغم لمحوں میں امام عصر علیہ السلام کے بارگاہ میں اور آپ تمام عاشقان اہل بیت کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. اپنے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے گزارش ہے، یہ جو جب تک ہماری وجود میں یہ سانسیں موجود ہیں اس کی قدر فرمائیں، ایام فاطمیہ سے فیض حاصل کریں. کل ہمارے ایک برادر نے رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حضرت کا ایک فرمان جو ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہے مجھے دکھایا، اور اس میں یوں فارسی میں لکھا ہوا تھا. آقا فرماتے ہیں کہ میں پورے سال کے حوائج کو شبہائے فاطمیہ میں طلب کرتا ہوں. شبہائے فاطمیہ میں پورے سال کی حاجات اس پروردگار عالم سے طلب کرتا ہوں. اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں پورے ملک کے رزق کو خداوند عالم پورے سال کے ملک کے پورے سال کے رزق کو خداوند عالم سے طلب. اب میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہے. کوئی بیمار ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی پریشان ہے. تو آئیے ان لمحوں سے فیض حاصل کرتے ہوئے بیوی کو وسیلہ قرار دے کر دعا کریں. دنیا اور آخرت کی سعادت جناب زہرا اور اولاد زہرا سے متمسک رہنے میں سیاہ پوش ہو جائیں، آثار غم نظر آئیں. ہر جگہ جو ہے مجالس برپا کریں، ہر جگہ سے یا زہرا کی صدائیں بلند ہو جائیں. عزیزان گرامی، مفاخر اسلام کے عنوان پر جناب حجت الاسلام شیخ علی داوانی نے ہمارے مکتب کے قابل فخر علماء پر کتاب لکھا ہے. اس کتاب سے آپ لوگوں کو کچھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آج میں ایک اور خطۂ اہواز، ایران کی صوبہ خوزستان کا مرکز اہواز، خطۂ اہواز کے ایک معروف مکتب اہل بیت کے مشہور فقیہ اہل بیت، محدث مکتب اہل بیت آیت اللہ علی ابن مہزیار اہوازی، ان کی زندگی نامے پر کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. آقا کی زندگی حدوداً خود آقا نے آقا علی داوانی نے لکھا ہے کہ سنہ 254 ہجری میں زندگی کرنے والا یہ شخص، یہ ہستی
اور معصوم اماموں کے دور میں معصوم اماموں کے محضر سے فیض حاصل کیا، معصوم امام کی خدمت میں مقربین میں سے ہو گئے۔ ان میں سے ایک یہی علی ابن مہزیار احوازی ہے۔ ہماری فقہی کتابوں میں بھی جناب علی ابن مہزیار کو اور ان کے بیان شدہ احادیث کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ رجال برقی، علم رجال پر مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے رجال برقی۔ رجال برقی میں یوں بیان کیا ہے کہ جناب علی ابن مہزیار حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے اصحاب میں شمار ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار ہوتے تھے۔ ائمہ علیہ السلام نے ان کی ثقہ ہونے پر تصدیق کی ہے اور فرماتے ہیں کہ وہ صحیح اعتقاد، راسخ اعتقاد رکھنے والے محدثین میں سے تھے۔ کس نے فرمایا؟ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ بہت کچھ اس میں لکھا ہے، لیکن سب کچھ بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ تو کہ جو امام معصوم سے کسی خط کے جواب مل جائیں اسے توقی کہتے ہیں۔ جناب علی ابن مہزیار نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام نے جواب میں یوں فرمایا ہے کہ تمہارا خط مجھے مل گیا اور خط کے تمام مضمون سے باخبر ہو گئے، اور اس خط کے ملنے پر میں خوشی میں ڈوب گیا۔ دیکھو، ایک چاہنے والا، ایک معمولی چاہنے والا نہیں ہے، معمولی چاہنے والا نہیں ہے جس کے خط آنے پر اس قدر جو ہے خوشی محسوس کرے۔ بلند مقام ہے معصوم امام کے بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں کہ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، امید ہے کہ ہر بدخواہ کے خطر سے تم محفوظ رہے۔ اور دوسری خط کے جواب میں حضرت امام جواد علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد، اس خط کے جواب میں فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جناب علی ابن مہزیار نے قوم کے کچھ مؤمنین کی مشکلات کے بارے میں لکھا تھا۔ جواب میں امام فرماتے ہیں کہ قوم کے کچھ مؤمنین کی پریشانیوں کے بارے میں تم نے مجھے باخبر کیا۔ خداوند عالم قوم کے رہنے والوں کو اس مشکلات سے نجات دے اور ان کی پریشانیاں دور کر دے، اور یہ جو تم نے مجھے خبر دیا ہے اس سے میں بہت خوش ہوا، اور آئندہ بھی ایسے حالات سے مجھے باخبر کرتے رہیں۔ یعنی یہاں مراد جو ہے بریکٹ میں لکھا ہے کہ شیعوں کے حالات سے باخبر کرتے رہیں اور خدا تجھے داخل جنت کر دے، یہ دعا کیا ہے امام نے۔ آخر میں مہر لکھا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ توقعات زیادہ ہیں،
اس میں ایک جگہ پر آ کر جناب علی بن مہزیار سے مخاطب ہو کر کسی ایک دوسرے خط میں، یہ مختلف خطوط کے جو ہے حصے یہاں جناب علی دعوانی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے لگتا ہے کہ جناب علی بن مہزیار نے امام معصوم سے درخواست کی ہے، مولا میری وسعت رزق کے لیے، زندگی کی وسعت کے لیے آپ دعا فرمائیں، تو وہ جو جتنے بھی چیزیں میرے اختیار میں ہیں خداوند عالم مجھ پر جائز قرار دے دیں۔ تو حضرت نے جواب میں فرمایا، خدا تم اور تمہارے گھر والوں کو جو وسعت رزق کے لیے دعا طلب کی ہے ہمیشہ وسعت زندگی عنایت کریں۔ فرماتے ہیں اے علی، جس قدر تمہاری محبت، تیرا احترام میرے دل میں ہے، وسعت زندگی سے بالاتر ہے، وسعت زندگی سے بالاتر ہے، جتنا مقام جتنا احترام تمہارا میرے دل کے اندر ہے۔ اور فرماتے ہیں میں خدا سے جو ہے چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں وسعت عنایت ہو جائیں اور راحت زندگی گزاریں، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے، انہو سمیع الدعا۔ آخر میں یہ دعا جو ہے امام نے کہا ہے۔ بہت سارے توقیعات یہاں پر بیان کیا ہے۔ تصنیفات کے بارے میں مختلف آراء و نظریات شہید ثالث قاضی نور اللہ شوشتری سے علی ابن مہزیار کے بارے میں بیان کیا ہے۔ علامہ ہلی، ابن داود اردبیلی، مرحوم مامقانی، یہ سارے جو ہیں عازم مکتب اہل بیت ہے، انہوں نے جناب علی ابن مہزیار کے بارے میں ان کے خدمات، ان کی تالیفات، ان کی دینی جو خدمات ہیں اس کے بارے میں بہت کچھ اپنے آراء و نظریات بیان کیا ہے۔ خاندان کے بارے میں، جناب علی ابن مہزیار کے خاندان کے بارے میں مختصر لکھا تو بہت کچھ ہے، مگر مختصر یہ ہے کہ خاندان جناب علی ابن مہزیار میں علی ابن مہزیار خود، ابراہیم ابن مہزیار، داود ابن مہزیار، محمد ابن علی ابن مہزیار، حسن ابن علی ابن مہزیار، محمد ابن حسن ابن علی ابن مہزیار، محمد ابن ابراہیم ابن مہزیار، تمام محدثین شیعہ شمار ہوتا ہے، سب محدثین شیعہ، قابل فخر علماء۔ السلام علیکم۔ یہ فرزندوں کے نام میں ایک تو محمد ابن علی ابن مہزیار، دوسرا حسن ابن علی ابن مہزیار، یہ دونوں جناب علی ابن مہزیار کے بیٹے ہیں، اور کتاب میں لکھا ہے کہ وہ محدثین شیعہ میں شمار ہو جاتا ہے۔ خاندان مہزیار میں ابراہیم ابن مہزیار کے فرزند علی کے بارے میں یوں لکھتا ہے کہ 20 بار حج مشرف ہوئے، اور 20 بار حج مشرف ہونے کے بعد امام عصر علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئے۔ اللہم صل علی وفات کے بارے میں بھی یہیں ایک مجموعاً اجمالی طور پر یہیں تقریباً 254 ہجری کے جائے پیدائش اور وفات کے کشمکش میں یہی تذکرہ کیا اسی حدود میں۔ جناب علی ابن مہزیار کا مدفن، محل دفن کہاں پر ہے؟ فرماتے ہیں کہ اہواز میں ایک بقعہ
خواجہ مہزیار سے معروف ہے، وہاں خلائق آ کر جناب علی ابن مہزیار کے روضے پر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں، حاجات طلب کرتے ہیں اور ان کے حاجت روائی ہو جاتی ہیں۔ علی ابن مہزیار کے اساتید کے بارے میں امام معصوم سے لے کر باقی جتنے بھی اساتید ہیں ان کا فہرست یہاں بیان کیا ہے۔ ابان ابن عثمان، ابراہیم ابن عبداللہ، ابراہیم ابن محمد حمدانی، احمد ابن اسحاق ابہری، احمد ابن حمزہ، احمد ابن محمد ابن ابی نصر، اسحاق ابن ابراہیم، اسماعیل ابن سہل، یہ سارے اس میں 55 اساتید کا ذکر ہے۔ آغا کے 55 اساتید تھے جن کے محضر سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے۔ شاگردوں کی تعداد میں 22 شاگردوں نے ان کے محضر سے فیض حاصل کیا ہے۔ ابو عبداللہ برقی، ابراہیم ابن مہزیار کے بھائی، ابراہیم ابن ہاشم قمی، احمد ابن ابی الحسن، احمد ابن محمد ابن عیسیٰ، یہ سب جو ہے جناب علی ابن مہزیار کے شاگردوں میں شمار ہوتا ہے۔ تالیفات کے بارے میں علی ابن مہزیار کی جو ہے تالیفات کے بارے میں لکھا ہے کہ حسن ابن سعید احوازی نے جو 30 کتاب منظر عام پر لے آئیں، اسی تعداد کے علاوہ 10 کتاب جو ہیں مجموعاً 40 کتاب جناب علی ابن مہزیار کے ہیں۔ ان میں سے مختلف موضوعات پر کتاب وضو، کتاب صلاۃ، کتاب زکوٰۃ، کتاب صوم، کتاب حج، کتاب طلاق، کتاب حدود، کتاب دیات، کتاب تفسیر، کتاب فضائل، کتاب عتق و تدبیر، کتاب تجارات و اجارات، کتاب مکاسب، کتاب مطالب، کتاب دعا، کتاب تجمل و مروت، کتاب مزار، کتاب رد برغلات، کتاب وصایا، یہ ساری کتاب 30 عدد۔ اس کے علاوہ کتاب حروف القرآن، کتاب القائم، کتاب انبیاء، کتاب نوادر، کتاب وفات ابو ذر، کتاب اسلام سلمان فارسی، کتاب خصال، کتاب حدیث اشعریہ، کتاب رسائل علی ابن اسبات، کتاب حدیث بدر، یہ 10 کتب 30 کتابوں کے علاوہ۔ عزیزان من سالک، یہ جناب حسن ابن سعید احوازی کے بارے میں 30 کتاب عدد میں، اس 30 کتاب پر یہ 40 کتاب، تو کتنے ہوئے ہیں؟ مجموعاً 70 کتاب۔ 70 کتاب 2 فقیہ اہل بیت نے بڑی محنت سے لکھا ہے مکتب کی بقا کے لیے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مکتب کی بقا کے لیے محنت کی ہے، شب و روز شاگردوں کی تربیت کی، کتاب لکھا ہے۔ یہ کتاب جو ہے سینہ بسینہ منتقل ہو، ہر جگہ جو ہے اس مکتب اہل بیت کے آثار زندہ رہے۔ یہ جو مفاخر اسلام کے موضوع پر کچھ یہ ناقص زبان سے بولنے کی میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ قدر ہو جائیں۔ ہمارے علماء نے کس قدر مکتب کی حفاظت کے لیے محنت کی ہے، زحمت اٹھائے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے دعائے خیر کریں اور فخر کریں دنیا والوں کے لیے کہ وہ علماء جو علمی اعتبار سے بھی بلند مقام پر ہیں اور معنوی اعتبار سے بھی دنیا والوں نے ان کی مقام معنویت کو مان لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کچھ احادیث جناب علی ابن مہزیار سے محمد ابن حسن صفار، مکتب اہل بیت کے قابل فخر جو ہے دانشور ہیں، انہوں نے اپنے کتاب بصائر الدرجات میں اس عنوان سے کہ ائمہ علیہم السلام ہر زبان پر عبور رکھتے تھے، ہر زبان میں گفتگو فرماتے تھے۔ کچھ شواہد یہاں جو ہے لے آئے ہیں۔ حدیث اول محمد ابن الحسین
نے علی ابن مہزیار سے حضرت امام ہادی امام علی النقی علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا. اللہم صلی علی محمد. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک دن امام کے خدمت میں شرفیاب ہو گئے تو امام نے میرے بولنے سے پہلے امام نے فرمایا کہ کچھ فارسی زبان میں گفتگو کیا. آغا نے امام نے فارسی زبان میں گفتگو کی. وہ حیران ہو گئے، امام عربی ہے اور فارسی زبان. دوسرے حدیث جناب صفار نے محمد ابن عیسیٰ سے نقل کیا ہے کہ علی ابن مہزیار کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنے غلام ثقلانی کو امام ہادی کی خدمت میں بھیجا، اور یہ غلام جب پلٹ کر آئیں تو میں نے دیکھا کہ یہ غلام بہت شگفت زدہ ہیں، متحیر ہیں، متعجب ہیں. میں نے کہا کہ بیٹا کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں تعجب میں غرق ہو گیا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے میرے ساتھ جو ہے ثقلانی زبان میں بات کی، ثقلائی زبان میں بات کی. لگتا ہے کہ ثقلائی زبان ایک خاص طبقہ ہے جو اس میں نیچے لکھا ہے کہ دوسرے ممالک سے اسلامی ملکوں میں آ کر وہ مسلمانوں کی خدمت کرتے تھے اور اس کے عوض میں شاید پیسے ویسے لیتے تھے. تو ایک طبقے کا نام ہے ثقلائی. تو یہ جو ہے ثقلائی بھی لکھا ہے ثقلابی. تو یہ ثقلابی زبان میں امام نے جب گفتگو کیا وہ حیران ہو گیا، امام ثقلابی زبان بھی جاننے والا ہے. اس طرح کی بہت سارے چیزیں جو ہے یہاں موجود ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مکتب اہل بیت کے قابل فخر علماء گزرے ہیں. وہ صاحبان علم تھے اور علمی بلند مقام کے علاوہ مقامات معنوی بھی بلند تھے. صاحب کرامات جناب علی بن مہزیار جو حوزہ علمیہ میں فقہی کتابوں سے عبور حاصل کرنے والوں کو زیادہ جناب علی بن مہزیار کی قدر جانتے ہیں. خدا کی بارگاہ میں یہ دعا ہے پروردگارہ اس عالم بزرگوار اور ہمارے مکتب کے قابل فخر دوسرے بھی علماء مراجع اعظام تقلید شہداء ملت اور حاضر مومنین کے جملہ مرحومین کو جوار معصومین خصوصاً بارگاہ جناب سیدہ میں بلند مقام عنایت فرما. ایام فاطمیہ ہے خدایا حاضر مومنین جن کے جانب سے دعا کی التماس کی ہے، ہمارے برادر جناب مجاہد بھائی کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. خدایا عاجزانہ دعا ہے کہ ہمارے نسلیں گزر گئے کہ فاطمہ کے لال امام زمانہ کے ظہور کے انتظار میں. خدایا ہم بھی چشم براں ہیں، ہمیں امام کے سچے منتظر اور سچے آوان و انصار میں قرار فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے مراجع اعظام تقلید بالخصوص رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، حجت اسلام آغا حسن نصر اللہ کو طول عمر باعزت عنایت فرما. بر محمد و آل محمد صلوات. وجود میں یہ سانسیں موجود ہیں، اس کی قدر فرمائیں، ایام فاطمیہ سے فیض حاصل کریں. کل ہمارے ایک برادر نے رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی
حضرت کا ایک فرمان جو ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہے مجھے دکھایا، اور اس میں یوں فارسی میں لکھا ہوا تھا۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں پورے سال کے حوائج کو شبہائے فاطمیہ میں طلب کرتا ہوں۔ شبہائے فاطمیہ میں پورے سال کی حاجات اس پروردگار عالم سے طلب کرتا ہوں۔ ایام شہادت مخدومہ کونین زہرائے اطہر سلام اللہ علیہا، اس پرغم لمحوں میں امام عصر علیہ السلام کے بارگاہ میں اور آپ تمام عاشقان اہل بیت کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اپنے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے گزارش ہے، یہ جو جب تک ہماری ہوں، اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں پورے ملک کے رزق کو خداوند عالم، پورے سال کے ملک کے پورے سال کے رزق کو خداوند عالم سے طلب کریں۔ اب میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی پریشان ہے۔ تو آئیے ان لمحوں سے فیض حاصل کرتے ہوئے بیوی کو وسیلہ قرار دے کر دعا کریں، دنیا اور آخرت کی سعادت جناب زہرا اور اولاد زہرا سے متمسک رہنے میں سیاہ پوش ہو جائیں، آثار غم نظر آئیں ہر جگہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین۔ جو ہے مجالس برپا کریں، ہر جگہ سے یا زہرا کی صدائیں بلند ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، مفاخر اسلام کے عنوان پر جناب حجت الاسلام شیخ علی داوانی نے ہمارے مکتب کے قابل فخر علماء پر کتاب لکھا ہے۔ اس کتاب سے آپ لوگوں کو کچھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج میں ایک اور خطۂ اہواز، ایران کی صوبہ خوزستان کا مرکز اہواز، خطۂ اہواز کے ایک معروف مکتب اہل بیت کے